अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लाकिनिल्लाहु, लेकिन अल्लाह ताला, यशहदु, गवाह है, बिमा, उस चीज़ के बारे में, अनज़ला, जो नाज़िल की, अलैका, आपकी तरफ। जैसा कि हमने इससे पहले आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पैगंबरों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा, ताकि कल क़यामत वाले दिन लोग ये ना कह सके कि अल्लाह ताला हमारे पास तेरी हदायत ही नहीं आई। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी आपकी तरफ नाजिल किया, अल्लाह ताला इस पर गवाह है। यानी अल्लाह ताला गवाह है, अनज़लहू, कि नाजिल किया उसको, बिल्मी ही, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ। वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी, या शहदूना, गवाह हैं इस बात के। यानी अल्लाह ताला खुद भी गवाह है और फरिश्ते भी इस बात के गवाह है कि अल्लाह ताला ने इसको अपने इल्म के साथ नाजिल किया। वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह ताला, शहीदन, बतौरे गवाह। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू, और रोका लोगों को भी, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से। यानी खुद भी कुफर किया और लोगों को भी अल्लाह की राह से रोका। काद, तहकीक, जल्लू, वो गुमराह हो गए, ज़लालम बईदा, दूर का गुमराह होना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग दूर की गुमराही में जा पड़े। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, व ज़ालमू, और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु, कि नहीं है ये बात अल्लाह के लायक, लम यकुनिल्लाहु, कि नहीं है अल्लाह ताला, लियग़फ़िर लहुम, ये कि माफ़ करे उनको, वला, और ना ही, लियहदियहुम, के हदायत दे उनको, तरीक़न, सीधी राह की। यानी वो लोग जो मुसलसल कुफर करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सियाह कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ये बात अल्लाह के शान के लायक नहीं कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे या फिर उनको सीधी राह दिखाए। इल्ला, मगर, तरीका जहन्नमा, मगर तरीका जहन्नमा, जहन्नम की राह दिखाएगा। यानी अल्लाह उनको सीधी राह नहीं दिखाएगा। इल्ला, तरीका जहन्नमा, मगर जहन्नम की राह दिखाएगा। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे वो इसमें, आबदन, हमेशा हमेश के लिए। वकाना, और है, ज़ालिका, ये बात, अलल्लाहि, अल्लाह पर, यसीरन, आसान। या अय्युहन्नासु, ये लोगो, कद, तहकीक, जाअकुम रसूलु, आए तुम्हारे पास रसूल, बिल हक़ की, हक़ के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फ़ामिनु, पस ईमान ले आओ, खैरल लकुम, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ईमान वालो, तुम्हारी तरफ रसूल जो है हक़ लेकर आया है, तुम इस पर ईमान ले आओ, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। व इन तकफुरु, अगर तुम कुफर करोगे, फ़इन्ना, पस बेशक, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, माफ़िस समावाती, जो भी आसमानों में है, वल अर्ज़ी, और ज़मीन में है। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, अलीमन, जानने वाला, हकीमन, हिकमत वाला। यानी अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अगर तुम ईमान ले आओगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। जिस तरह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ी जमीअन फ़इन्नल्लाहा लगनियुन हमीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अगर तुम लोग और ज़मीन पर तमाम बसने वाले लोग अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है और हम तारीफ़ किया गया है। तो इसी तरह हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर और तमाम इंसानों जिन उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाए जो तुमसे सबसे ज़्यादा परहेजगार है, तो इससे मेरी बादशाही में कुछ भी इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे तमाम अव्वल आखिर तमाम इंसानों जिन उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाए जो तुम में सबसे ज़्यादा नाफरमान है, तो इससे मेरी बादशाही में भी कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम सब लोग एक मैदान में जमा हो जाओ
اور مجھ سے سوال کرو تو میں تم سب کو سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میری بادشاہی کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانی سے ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی کا ایمان نفع دے گا اور نہ ہی کسی کا کفر اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکے گا۔ اس میں انسانوں کا ہی فائدہ اور نقصان ہے، یعنی ایمان لانے میں لوگوں کا ہی فائدہ ہے اور کفر کرنے میں لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تاغلو، نہ تم حد سے بڑھ جاؤ، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس طرح عبادت کرنے لگے جس طرح کی اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تاغلو، نہ تم حد سے بڑھ جاؤ، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، کا مگر حق، یعنی اللہ پر صرف حق بات ہی کہو۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، و کلماتہ، اور اس کے کلمے ہیں۔ یہاں پر ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، و کلماتہ یعنی اللہ کا کلمہ ہے، القاہا، ڈالا اس کو، الی مریم، مریم کی طرف، و روح، اور روح ہے، منہ، اس کی طرف سے۔ کلماتہ سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے، یعنی وہ کن لفظ جسے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی، تو پھر اس لفظ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ اور کلمات روح منہ سے مراد نفخۃ ہے، یعنی پھونک مارنا۔ اس سے مراد وہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں ماری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نطفے کو بغیر باپ کے قائم کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، فآمینوا، تو پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، برسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثۃ، کے معبود تین ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں کے کئی فرقے تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتا تھا، اور ایک فرقہ جو ہے اللہ کے شریک ٹھہراتا تھا۔ تو جو اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتا تھا وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ تم کہو کہ معبود تین ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اس بات سے باز آ جاؤ، انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، ان یکونا، یہ کہ ہو، لاہو، اس کے لیے، ولد، اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، لاہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلاً، کارساز۔ لن یستنکفا، ہرگز نہیں شرم محسوس کرتے، یستنکفا، آر محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا، لن یستنکفا، ہرگز نہیں آر محسوس کرتے، المسیح، عیسیٰ علیہ السلام، اس بات سے، ان یکونا، یہ کہ ہیں وہ عبداً، بندے، للہ، اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات پر کوئی تعجب نہیں، یعنی کہ کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو پھر کیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وَلَلْمَلَائِکَةُ، اور نہ ہی فرشتوں کو آ رہے اس بات میں، المقربون، کہ وہ مقرب ہیں اللہ کے،
یعنی بعض لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس بات میں کوئی یار نہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، تو پھر کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کہ آر محسوس کرے ان عباداتی ہی، اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَيَحْشُرُهُمْ، تو اکٹھا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، سب کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَزِيدُهُمْ من فضلہ، یعنی زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ تو بعض نے اس زیادہ سے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو شفاعت کا حق دیں گے، پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ان کے لیے سفارش کریں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی زیادہ دے گا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے آر محسوس کیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عذابًا علیمًا، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، نہیں وہ پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًّا، کوئی دوست، ولا نصیرًا، اور نہ ہی مددگار۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔